اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تربیت کی رٹ تو سبھی لگاتے ہیں کہ تربیت کرو اولاد کی، تربیت کرو اولاد کی، تربیت کرو اولاد کی، تو آئیے معلم انسانیت سے پوچھتے ہیں، معلم کائنات سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم اولاد کو کیا کیا سکھائیں کہ ہم اولاد کی تربیت کر سکیں؟ اس لیے کہ کوئی کہتا ہے یہ سکھاؤ، کوئی کہتا ہے یہ مت سکھاؤ، کوئی کہتا ہے یہ سکھاؤ، کوئی کہتا ہے یہ مت سکھاؤ۔ تو لوگوں کی بات سننے کی بجائے حضور ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کیونکہ آپ معلم انسانیت ہو، آپ معلم کائنات ہو، آپ ایسے استاد ہو کہ جبریل امین بھی آپ کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ایسے معلم کائنات ہو کہ انبیاء کرام بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ زانوِ ادب طے کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں ہم اپنی اولاد کو سکھائیں کیا تو تربیت کا حق ادا ہو جائے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو کتنی باتیں سکھاؤ؟ 3 باتیں۔ اگر آپ نے 3 باتیں سچی سچی سکھا لی تو گویا کہ تم نے تربیت کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ 3 باتیں کیا ہیں؟ بہت زیادہ تمہید میں لمبی چوڑی نہیں جائیں گے، بہت سادگی کے ساتھ اپنی بات مکمل کریں گے اس لیے کہ وقت کی نزاکت ہے۔ اب تربیت اولاد کی 3 باتوں سے ہوگی۔ اللہ اکبر، کوئی سوچتا ہے میں یہ سکھاؤں میں وہ سکھاؤں، اپنی مرضی سے نہ سکھانا، مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی سے سکھانا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ 3 باتوں میں سے حضور فرماتے ہیں پہلی بات جو اپنی اولاد کو سکھاؤ وہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وہ اپنے نبی کا عشق سکھاؤ، اپنے نبی سے محبت سکھا دو۔ پتا چلا محبت سکھانے کی ذمہ داری استاد کی نہیں ہے، محبت رسول سکھانے کی ذمہ داری پیر کی نہیں ہے، محبت رسول سکھانے کی ذمہ داری خطبہ اور ادبا کی نہیں ہے، محبت رسول سکھانے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ عشق رسول سکھائیں، ماں باپ محبت رسول سکھائیں۔ دیکھو یہ تربیت کا انداز ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت رسول سکھانے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تربیت کا پہلا حصہ ہے عشق مصطفیٰ سکھاؤ، محبت رسول سکھاؤ۔ اور کون سکھائے؟ ماں باپ۔ عشق کس نے سکھانا ہے؟ ماں باپ نے۔ جب ماں باپ ہی کا سینہ عشق سے خالی ہے تو وہ کیا محبت سکھائیں گے، وہ کیا عشق سکھائیں گے؟ اور آخر حیرت ہے حضور یہ نہیں فرما رہے نماز سکھاؤ۔ تربیت کا پہلا حصہ نماز نہیں، تربیت کا پہلا حصہ روزے نہیں ہے، تربیت کا پہلا حصہ زکوٰۃ کا باب نہیں، پہلا حصہ تربیت کا عشق مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب مومن کے لیے ہے، اور جب تک کوئی مومن بنتا نہیں اس وقت تک کہ یہ اعمال اس کے لیے لازم آتے نہیں۔ اور پھر دوسری بات، نماز بالغ ہونے کے بعد ہے، روزہ بالغ ہونے کے بعد ہے، حج بالغ ہونے کے اور صاحب استطاعت ہونے کے بعد ہے، زکوٰۃ بالغ ہونے اور مالدار ہونے کے بعد ہے۔ لیکن عشق مصطفیٰ ایسا اہم الفرائض میں سے ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلاتے پلاتے عشق مصطفیٰ سکھانا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بالغ ہونے سے پہلے نماز کی فرضیت نہیں، لیکن یہاں پیدا ہوتے عشق مصطفیٰ ہے، اور مر جانے کے بعد نماز نہیں ہے، لیکن عشق مصطفیٰ وہ فریضہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ اکبر عشق مصطفیٰ کا سوال کیا جاتا ہے اور قبر میں پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پتا چلا عشق سے چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات اور اہم عرض کروں، میرے آقا جانتے ہیں اس لیے کہ حضور سے بڑا ماہر نفسیات کون ہے؟ جو نمازی بنے گا ہو سکتا ہے اس سے روزہ چھوٹ جائے، جو روزے دار بنے گا ہو سکتا ہے اس سے زکوٰۃ چھوٹ جائے، جو زکوٰۃ دینے والا بنے گا ہو سکتا ہے اس سے ماں باپ کے حقوق چھوٹ جائیں، جو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا بنے گا ہو سکتا ہے اس سے بیوی کے حقوق چھوٹ جائیں، جو بیوی کا حق ادا کرنے والا بنے گا ہو سکتا ہے اس سے پڑوسی کے حق چھوٹ جائے۔ لیکن جو عاشق رسول بن جائے گا وہ دیکھے گا کہ میرے محبوب کی خوشی اس میں ہے کہ میں سب کے حقوق ادا کروں۔ تو جو عاشق ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا، وہ حاجی بھی ہوگا، وہ غازی بھی ہوگا، حتیٰ کہ اللہ اکبر وہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بھی ہوگا۔ اسی لیے تو عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں کیا بنوں کہ سب بن جاؤں؟ فرمایا عاشق بن جا تو خود بخود سب بن جائے۔
حضور فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ، پہلی تربیت کا حصہ